ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب حب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من الإيمان حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وعن أنس عن النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ اگلی حدیث صحیح بخاری کی پڑھ رہا ہوں. پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث نمبر 14 تھی. اس باب کے تحت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اس کے تحت دوسری حدیث ہے، حدیث نمبر 15. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک ہی مضمون کی ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ دو حدیثیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی حدیث میں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم کھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی والدین اور ولد اس کا بیٹا یعنی ساری اولاد ان سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک کوئی مسلمان یا کوئی شخص اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین اور اپنی ساری اولاد کی محبتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. اگلی حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کہ جب تک وہ اپنے والد یعنی والدین، اپنی اولاد، والناس اجمعین اور پوری انسانیت سے جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں لوگوں کے ساتھ، جتنے بھی تعلقات ہیں، جہاں جہاں کسی بھی طرح کی محبت بنتی ہے تو گویا کائنات میں یا عالم خلق میں ساری محبتوں سے اگر میری محبت اس کے دل میں بڑھ نہ جائے تو وہ شخص مومن نہیں ہے. اب اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی والدین سے محبت اولاد کی اور اولاد سے محبت والدین کی اور پھر سب لوگوں کے ساتھ، خواہ میاں بیوی کی محبت ہے، بھائیوں اور بہنوں کی محبت ہے، اعزاء اقارب کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے، خونی رشتوں اور خاندانوں کی محبت ہے، قبائلی محبت ہے، مناصب کی محبت ہے، دنیا کی کسی بھی شے کی جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، جس کی طلب اور رغبت اور محبت اور جس کی طرف میلان اور جھکاؤ انسان کا ہوتا ہے، ان سارے میلانات اور رجحانات سے جب تک میری محبت اس کے دل میں بڑھ نہ جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِ، آپ یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں، مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے زیادہ لگتی۔ اب یہ جملہ ہم لوگ نہیں بولیں گے، چونکہ ہم صدق اور صداقت اور سچائی کے اس مرتبے پر نہیں ہیں، ہم باتوں کو چھپاتے ہیں، حقیقت اور غیر حقیقت میں خلط ملط کرتے ہیں، اندر کی کیفیات کا ادراک نہیں کرتے، یا سچائی جو اندر موجود ہے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام اور پھر خلفائے راشدین، جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی، ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی رکاوٹ اور کوئی فرق نہیں تھا، جو اخفاء میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا۔ یہ ان کے ایمان کا کمال تھا۔ جو چیز انہوں نے محسوس کی، جائزہ لیا کہ جو محبت میری والدین سے ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آقا آپ کی محبت میں فیل کرتا ہوں ان سے بھی زیادہ ہے، جو محبت اولاد سے ہے میں فیل کرتا ہوں ان سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہاں اس حدیث کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ محبت بندہ محسوس کرے، صرف زبان سے کہے نہیں، بلکہ اس کی کیفیات، اس کی لذات، اس کی حلاوتیں، اس کے اثرات اور اس کے احساسات، انسان ان کا ادراک کرے، احساس کرے، محسوس کرے، فیل کرے، کمپیئر کرتے ہوئے۔ تو دیکھا کہ ہر ایک سے محبت میری جو بھی درجے میں ہے، یا رسول اللہ آپ کی محبت ہر محبت سے اور ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ مگر ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ جو جان کے ساتھ ایک بندے کی محبت ہے، یہ میری محبت ہے زندگی کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، وہ سٹل سٹرونگر ہے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یا عمر، عمر اگر جان کی محبت بھی میری محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا، ایمان کامل نہیں ہوا، تقاضا پورا نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کے ان کلمات کو ارشاد فرمانا تھا، آپ آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، آقا علیہ السلام کے کلمات ان کے اندر اتر گئے، اور کلمات کو سنتے ہی انہوں نے کہا واللہ لانت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ ہر مخلوق سے اب آپ کی محبت بڑھ گئی ہے، اور آپ کی محبت اب میرے اندر میری جان اور میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے۔ جب یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال عمر الآن یا عمر، اے عمر اب ایمان تمہارا کامل ہو گیا ہے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اب ایمان اور دین کی اب تمہارے اندر تکمیل ہوئی ہے، جب ساری محبتیں میری محبتوں کے مقابلے میں نیچے چلی گئی ہیں۔ یہ ایک پیمانہ امام بخاری نے ان دو احادیث کے ذریعے دیا ہے۔ اور محبت جس سے بھی ہوتی ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں، جس کی بنیاد پر آپ کہیے کہ اس کی اقسام ہیں۔ ایک محبت وہ ہے جو فطری طور پر اللہ رب العزت نے کسی کے دل میں ڈال دی ہے کسی شے کے لیے، یہ وہ محبت ہے جو والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، والدین کی اپنے اولاد اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ، آف سپرنگز کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ایک شفقت ہے، یہ ایک جبلی محبت ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ بھی اسی طرح من جانب اللہ ہوتی ہے، جو اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے۔ چونکہ خونی رشتہ ہے تو دونوں سمت اس محبت کی بنیاد فطرت اور جبلت پر ہے، اور جب والدین کی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسری قسم کی محبت بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ شفقت کی محبت ہے، رحمت اور شفقت، یعنی جبلی محبت اور شفقت و رحمت کی محبت، عاطفت اور ملاطفت، یعنی دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔
پھر ایک محبت کا اور اینگل ہوتا ہے جس کی بنیاد طلب، رغبت اور اشتہا پر ہوتی ہے، اس کو آپ شہوت بھی کہتے ہیں۔ جیسے کھانے کی محبت ہے، پینے کی محبت ہے، اچھی خوراک ہے، اچھی مطاعم ہیں، اچھی لذیذ چیزیں ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھی سواری ہے، اچھا رہن سہن ہے، اور جہاں بھی لیول آف کمفرٹ ہوتا ہے جن چیزوں میں اور آدمی سکون اور آرام محسوس کرتا ہے، پھر ان کی محبت پیدا ہوتی۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات، یعنی جتنی شہوتیں، رغبتیں، طلبات، رغبات ہیں زندگی کے، ان کی محبت کہا ہے، ان شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، ان محبتوں کو زینت دے دی گئی ہے، انسان کے لیے اٹریکٹیو کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک نے ان محبتوں کو مزین کر کے ڈیکوریٹ کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے آپ کے اندر۔ تو آپ ان محبتوں کے اندر ایک طبعی رغبت، ایک رجحان، ایک میلان، ایک فطری جھکاؤ محسوس کرتے ہیں۔ ان میں من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ الی آخر الآیہ۔ اس میں پھر بیویاں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں اموال اور مال و دولت بھی ہے، اس میں تجارت بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، اور اس میں دیگر طاقت کے مختلف مظاہر بھی ہیں، قوت کے مظاہر بھی ہیں، عزت و شہرت کے مظاہر بھی ہیں۔ یہ سارے مظاہر حیات جن کے اندر طرح طرح کی طلبات، رغبات، شہوات اللہ نے رکھ دی ہیں، یہ محبت مبنی پر اشتہا ہے، اس کی طلب ہے، اس کی شہوت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک محبت مبنی پر اجلال و تعظیم ہوتی ہے۔ کسی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے، درجہ اتنا اونچا ہے، علم میں، اخلاق میں، اعمال میں، صالحیت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، برتاؤ میں، تو اس کے اجلال اور تعظیم اور بزرگی اور کرامت اور اس کی جو گریٹنس ہے، اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اس میں اچھے جو اخلاق ہیں جن کے، صالحین کے، اولیاء کے، علماء کا اچھا علم نافع ہے، بزرگوں کی بزرگی ہے، متقی کا تقوی ہے، الغرض یہ سارے محاسن اور اخلاق، اچھے محامد جن کی وجہ سے انسان اکرم، اعلیٰ، عرفہ، بزرگ بنتا ہے، تو لوگوں کی نگاہ میں محبوب بھی ہوتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں جھکتی ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے، مٹھاس، اس کی بولی، اس کی زبان، اس کی شفقت، اس کی یعنی عادات، خصائل، تو انسان کو محبوب بناتے ہیں۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور محبت کا سبب ہوتا ہے، وہ نعمت کا، احسان کا۔ کوئی کسی پہ نعمت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کو محکومی سے، محرومی سے، غلامی سے، مجبوری سے، پریشانی سے نکالتا ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے، تو تبھی محبت اس کے لیے پیدا ہونے لگ جاتی۔ تو اس کے احسانات بنیاد بنتے ہیں اس محبت کے۔ یہ تو 5 قسمیں میں نے بیان کی۔ ان 5 قسموں میں ساری محبتیں، والدین کی اولاد والی کو چھوڑ کر ساری محبتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں جمع ہیں، کیونکہ وہ سارے وجوہ، وہ ریزنز، وہ سارے اسباب جو محبت کو جنم دیتے ہیں، وہ سارے اسباب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بتمام و کمال رکھ دی ہیں۔ ان میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں، اور وہ جمال و کمال ہے۔ کسی کی خوبصورتی ہے اور کسی کا کمال ہے۔ میں صرف اس کو سیپریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو، ورنہ جو اجلال و تعظیم کے اندر، اس محبت کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ سیپریٹ کر کے آسانی سے سمجھنا ہو تو اس کو الگ قسم بھی بنا لیں۔ کوئی بڑا خوبصورت ہے، اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اس کے علم کا کمال بڑا اچھا ہے، اس کے اخلاق کا کمال بڑا اچھا ہے، اس کا سکل بڑا اچھا ہے، تو اس کے جمال اور کمال، خوبصورتی اور خوبصیرتی، اس کی وجہ سے، اور اس کے اندر محاسن کا بڑا علو، بڑی بلندی ہے، اس کا فن ہے، بڑا کمال ہے۔ یہ محبت، لوگ یہ مختلف ایکٹرز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے سکلز کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اداکاروں سے، پلیئرز ہیں، گیم کرتے ہیں، سپورٹرز ہیں، تو وہ ان کا سکل ہے، ان کا فن ہے، ان کی مہارت ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتے ہیں، لوگ دیوانے ہوتے ہیں، فین ہوتے ہیں۔
تو یہ طرح طرح کی محبتیں ہیں اور الگ الگ اسباب پر بیس کرتی ہیں اور اس کے مظاہر الگ الگ ہیں. تو اس طرح کی محبت اس اے کے ساتھ ہوگی، اس طرح کی محبت بی کے ساتھ ہوگی، اس طرح کی محبت اس زید کے ساتھ ہوگی، اس طرح کی بکر کے ساتھ ہوگی. تو محبتیں تقسیم ہوتی ہیں. پھر اسی میں جیسے میں نے عرض کیا، ایک محبت راحت پہ بیس کرتی ہے. گھروں کے ساتھ محبت ہے، خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس میں پرسکون پر راحت زندگی ملتی ہے. کاروبار ہے، مال و دولت کی محبت ہے. اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. پیسہ چونکہ راحتیں لاتا ہے، عزت لاتا ہے، طاقت لاتا ہے، سکون لاتا ہے، آسانیاں لاتا ہے، اس سے بھی محبت ہوتی ہے. تو مال و دولت سے محبت ہے، گھر بار سے محبت ہے، خوبصورت گاڑی ہے اس سے محبت ہے، اچھے مناظر کے ساتھ محبت ہے. الغرض ہر وہ چیز جو آپ کی نگاہ کو سکون دے، آپ کے ذہن کو سکون دے. کبھی بڑے مفکر سے، فلسفی سے، عالم سے اس کے علم، اس کے فکر، فلسفہ اور اس کی سوچ کی بلندی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. تو یہ معانی لطیفہ ہیں. تو کبھی اسباب مادی ہوتے ہیں، کبھی اسباب روحانی ہوتے ہیں، کبھی اسباب ذہنی اور فکری ہوتے ہیں، کبھی اسباب علمی ہوتے ہیں، کبھی اسباب خلقی ہوتے ہیں، کبھی اسباب خصلت سے ریلیٹڈ ہیں، کبھی اسباب سیرت سے، کبھی صورت سے. اب یہ سارے اسباب کو جمع کر لیں، کبھی خونی رشتے سے، جبلت سے. ساری محبتیں جو ان تمام اسباب میں سے کسی بھی سبب سے کسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں، اس کو آپ بلند کرتے چلے جائیں، اونچا کرتے چلے جائیں اور کمال تک لے جائیں. ہر قسم کی محبت کو کمال تک لے جائیں. جبلی محبت کو بھی، فطری محبت کو بھی، شوانی محبت کو بھی، راحت کی محبت کو بھی، اکرام کی محبت کو بھی، جلال اور کی محبت کو بھی، جمال کی محبت کو بھی، فن کی محبت کو بھی، عاطفت کی محبت کو، ساری محبتوں کو اٹھاتے چلے جائیں، آسمان تک لے جائیں. جب منتہا کمال پہ پہنچیں پھر ان کا مجموعہ تیار کر لیں، ان کی ٹوٹیلٹی نکالیں. وہ ہر چیز اپنے کمال پر ہو، پھر ہر ایک کا کمال جمع ہو جاؤ. وہ جو ما حاصل ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ما حاصل سے بھی میری محبت سب سے بڑھ جائے. یعنی حجم میں، اس کی کمیت میں بھی سب سے بڑھ جائے اور کیفیت میں بھی سب سے بڑھ جائے. کوانٹیٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو اور کوالٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو. اس کو حضور علیہ السلام نے ایمان قرار دی. جب محبت یہ ہو جائے تو محبت ایثار مانگتی ہے. محبت کرنے والا، اس کی علامت کیا ہے؟ وہ محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ محبوب سے ملنا چاہتا ہے، وہ محبوب کو سننا چاہتا ہے اور محبوب جو کہے اس کو مانتا ہے. محبوب کے لیے اپنا آرام قربان کرتا ہے، محبوب کے لیے اپنا ذوق ختم کرتا ہے، اپنی چاہت ختم کرتا ہے، محبوب کے لیے اپنی ترجیح کو ختم کرتا ہے، محبوب کے لیے مر مٹتا ہے، جان دینی پڑے جان بھی دیتا ہے. یہ محبت ہے، یہ تعریف ہے. کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میرا محبوب راضی ہو، اور کوئی ایسا کام چھوڑ نہیں سکتا جس کے چھوڑنے پر میرا محبوب خفا ہو. تو گویا محبوب کے کہے کو کرتا ہے، محبوب کے منع کیے سے رکتا ہے، محبوب کو چاہتا ہے، محبوب کی طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، محبوب کی طرح کا لباس پہنتا ہے، محبوب کی طرح کی آواز نکالتا ہے، محبوب کی طرح نشست و برخاست رکھتا ہے. پھر محبوب جن سے محبت کرتا ہے پھر آگے ان سے محبت کرتا ہے. وہ حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسن و حسین سے محبت ہوگی. وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل بیت سے محبت ہوگی. وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے محبت ہوگی. وہ صالحین سے محبت کرتے ہیں تو صالحین سے محبت ہوگی. حتیٰ کہ وہ غریب اور محتاج سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت ہوگی. وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو انسانیت سے محبت ہوگی. وہ پوری اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی. یعنی محبوب کی محبت جدھر جدھر جاتی ہے، محب کی محبت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا محبوب ایک چیز کو چاہے، محب کسی اور چیز کو چاہے، دونوں کی محبتوں کے رخ اپوزٹ ہوں اور کہے میں تو بڑا عاشق ہوں. یہ ہمارا عشق ہے، یہ جو ہماری زندگیوں کا عشق رسول ہے نا، اور ہماری زندگیوں کی محبت رسول یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی چاہت کسی اور سمت ہے، ہماری چاہتیں اور سمت ہیں. فرمان کسی اور سمت ہے، ہمارا عمل کسی اور سمت ہے. وہ جس چیز سے ناراض اور خفا ہوتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں، جس سے خوش ہوتے ہیں اس کام کی پرواہ نہیں کرتے، جس کا حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جن سے منع کرتے ہیں وہ زندگی میں آسودگی کے لیے کرتے رہتے ہیں. یعنی ہم الٹ چلتے ہیں.
دعویٰ محبت کا کرتے ہیں۔ پھر اگلی بات، محبت کرنے والا کبھی غافل نہیں ہوتا۔ محبت اور غفلت دو چیزیں نہیں ہیں۔ محبت بیتاب رکھتی ہے، محبت جگاتی ہے، محبت بے چین رکھتی ہے، محبت مستعد رکھتی ہے، محبت دوہراتی ہے۔ ہماری زندگیوں میں غفلت ہے، ہماری زندگیوں میں کوتاہی ہے، یعنی ہم زبان اور دعویٰ کے اعتبار سے محبت کی بات کرتے ہیں اور ساری زندگی ظاہر اور باطن میں ہم خلاف محبت ہے، مخالفت ہے۔ محبت مطابقت چاہتی ہے، مطابقت چاہتی ہے، وہ مخالفت گوارا نہیں کرتی۔ محبت موافقت چاہتی ہے، وہ مخالفت گوارا نہیں کرتی۔ محبت محبت چاہتی ہے، وہ نفرت گوارا نہیں کرتی۔ محبت ملاطفت چاہتی ہے، وہ منافرت گوارا نہیں کرتی۔ محبت قربت چاہتی ہے، وہ دوری گوارا نہیں کرتی۔ محبت ایثار قربانی چاہتی ہے، وہ بخل اور کنجوسی گوارا نہیں کرتی۔ یعنی وہ کون سا محب ہے جو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور طبیعت میں بخل اور کنجوسی بھی رکھے؟ یہ چیز محبت کو، محب کو، محبوب کو اور تعلق کے محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عرض کر دیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ساری محبتیں اور ان کے سارے آخری اینڈ کمال کے جمع کر کے جو ٹوٹل بنے گا، سم ٹوٹل، وہ سارا مل کے میری محبت کا ایک ذرہ ہو، وہ میری محبت ایک پہاڑ ہو، تو وہ شخص ایمان میں کامل ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے اندر فنا ہو جاؤ، میری رضا میں، میرے حکم میں، میری منشا میں، میری خوشی میں فنا ہو جاؤ۔ جہاں میں قدم رکھوں وہاں تمہارا قدم ہو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے اسوہ میں، میری سیرت میں، میری چاہت میں، میری رغبت میں، میری ترجیح میں فنا ہو جاؤ۔ یہ فاتبعونی ہے۔ جب ایسا کر لو گے تو اللہ پھر تمہیں صرف محب نہیں رہنے دے گا، تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ کیوں؟ کہ تم اس کے محبوب کے سچے محب ہو۔ اللہ کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب آقا علیہ السلام سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جو ان کے محبوب کا سچا محب ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی محبوب بنا لیتا ہے۔ یعنی سچا محب وہ ہوتا ہے کہ محبوب کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے، محبوب کے محب سے بھی پیار کرتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ جو میں نے جتنی گفتگو کی، کیا ایک عجیب خوبصورت بات ہے، اور اس باب کے بعد جو اگلا باب بیان کیا، اتفاق ہے جتنی گفتگو میں نے کی ہے وہ اس پورے گفتگو کو اگلا باب ثابت کر دیتا، اس کی دلیل بن گیا ہے، وہ شہادت بن گیا۔ نیا باب قائم کر کے امام بخاری نے وارد کی ہے، باب حلاوت الایمان، یہ باب نمبر 9 ہے۔ اس میں امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کو بھی روایت کیا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں، جو ان 3 چیزوں کو حاصل کر لے اور ان 3 چیزوں کو اپنی طبیعت میں داخل کر لے اور ایسا حاصل کرے اور ایسا داخل کرے کہ پوری طبیعت کا مدار ان 3 چیزوں پر بن جائے، یعنی اس کی طبیعت کا مزاج، ٹیمپرامنٹ، اس کا کریکٹر، اس کے اندر کی باطن کی کیفیت ان پر استوار ہو جائے، تو فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، یعنی ایمان کی لذت کو، ایمان کے ٹیسٹ کو پا لیا۔ یہاں لفظ حلاوت بول کر ایک محسوس شے کی تشبیہ سے غیر محسوس حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ حلاوت ذائقے سے تعلق رکھتی ہے، اور اشارہ یہ کر دیا تاکہ فوری ذہن چلا جائے کہ آپ لوگ بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں نا، خوش ذائقہ مشروب پیتے ہیں، خوش ذائقہ پھل کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز کھاتے ہیں، طرح طرح کی سویٹ ڈشز کھاتے ہیں، تو آپ کا ذائقہ ہے، اس سے آپ کو حلاوت ملتی ہے، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک لذت ملتی ہے، آپ فیل کرتے ہیں بڑا پیارا۔ فرمایا ایمان کو بھی اسی طرح، اس خوبصورت مطعم اور مشروب کی طرح ایمان کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس کریں، اور جب آدمی ایمان کی لذت کو اور حلاوت کو اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھیں کہ ایمان اس کے اندر ایک زندہ حقیقت بن گیا ہے۔ ایمان ایک زندہ حقیقت بن گیا ہے، محض ایک تصدیق اور اظہار کے کلمات نہیں رہا، وہ رچ بس گیا ہے۔ تو فرمایا وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ
احب الیہ مما سواہما، پہلی یہ چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول باقی ساری کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں۔ کائنات کی کوئی شے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس کی زندگی میں عملاً ترجیح نہ رکھے، ہر چیز پیچھے چلی جائے۔ ایک یعنی اس کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت سے بڑھ جائے۔ دوسرا وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور اس محبت کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اثر اس کی شخصیت پر اور اس کی سیرت پر اور اس کی طبیعت اور مزاج پر ایسا ہو کہ اس کے بعد جس شخص سے بھی وہ بندہ محبت کرے اللہ کے لیے کرے۔ یعنی پہلے کہا کہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ رسول کی محبت کل کائنات کی محبتوں کے اوپر چھا جائے، غالب آ جائے۔ دوسری بات کی کہ اب نیچے آ جائیں، اب نیچے جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی تو محبتیں ہیں نا، جن کی فہرست سمجھ لیں، میں نے پہلی گفتگو کے ابھی پہلے حصے میں بیان کی۔ اب وہ ساری محبتیں کریں، اللہ رب العزت نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا، کمپیریزن کیا ہے کہ ان محبتوں سے اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے، نفی نہیں کر دی کہ ساری محبتیں ختم کر دو۔ ماں باپ اگر محبت اولاد کی ختم کر دیں تو پرورش نہیں کر سکتے، اولاد ماں باپ کی محبت ختم کر دیں تو اس کی عزت اور احترام تکریم نہیں کر سکتے، بھائی بہن خونی رشتے محبت ختم کر دیں تو صلہ رحمی نہیں ہوتی، دوست دوست سے محبت ختم کر دے تو حقوق ادا نہیں ہوتے، خلق سے محبت ختم ہو جائے تو کسی پر احسان اور بھلائی نہیں ہوتی۔ محبتیں رہیں، وہ چاہیے، وہ درکار ہیں آپ کے حسن اخلاق کے لیے، مگر اللہ رسول کی محبت جہاں آ جائے، اللہ رسول کا حکم آ جائے، امر و نہی آ جائے، اللہ رسول کا میٹر آ جائے، ساری محبتیں اس کے نیچے جھک جائیں۔ اللہ رسول کی محبت ہر محبت اور کائنات کی ساری محبتوں سے اوپر، اعلیٰ، عرفہ، قوی، اقوی اور طاقتور ہو۔ اب فرمایا اب آ جائیں نیچے، یہ جو محبتیں ہیں دنیا کی، اس بندے کا پیمانہ بدل جائے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، یعنی اس محبت کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب کیا؟ خیر کے ساتھ جوڑ دے۔ جس سے بھی محبت کر رہا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرے اور اس میں نیت، اپنی خیر کی نیت یہ کر لے کہ میں اس سے محبت کر کے خوبصورت پرورش کر رہا ہوں تاکہ نیک انسان بن جائے، تاکہ خوش اخلاق انسان بن جائے۔ آپ دین کی راہ پر ہیں، علماء جن کی اولادیں ہیں، مشائخ جن کی اولادیں ہیں، اچھے نامور لوگ جن کی اولادیں ہیں، ان سے محبت کریں، ان کی پرورش کریں، مگر اس پرورش کو جوڑ دیں اس نیت اور ارادے اور آبجیکٹو کے ساتھ کہ یہ نیک انسان بنے، اچھے پاکستانی بنے، اچھے مسلمان بنے، انسانیت کی خدمت کریں، حضور علیہ السلام کی امت کا اچھا فرد بنے، ایسا انسان بنے کہ اس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو، یہ دین کی خدمت کرے، انسانیت کی خدمت کرے، اچھے اخلاق وضع کرے، اچھا سکل سیکھے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے طریقے اچھے ہوں، سچا سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے دور ہو، پرہیز کرے، گناہ سے پرہیز کرے، اس کی سیرت عمدہ ہو، یعنی اس میں تقویٰ ہو، تو گویا جس سے بھی محبت کریں، صحبت رکھیں، تعلق رکھیں، اس کے اندر نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ رسول کا امر، اللہ رسول کا حکم، اللہ رسول کی ہدایت اور اللہ رسول کا کوئی ایسپیکٹ اس میں شامل کر لیں تو وہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کو ایسا بنا دوں، اس کے ساتھ اس وجہ سے تعلق رکھوں، اس کے ساتھ ایسا رشتہ رکھوں، اس سے اس لیے پیار کروں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، وہ یہ سمت مقرر کرتے ہیں، وہ یہ ڈائریکشن دیتے ہیں، یعنی آپ کی دنیا کے اندر بھی ساری محبتوں کا جو ایگزیکٹ ڈائریکشن ہے وہ اللہ رسول کے حکم اور اللہ رسول کی رضا بن جائے۔ اور تیسری چیز فرمائی وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ کما یکرہ ان یقذف فی النار، اور اس کو کفر سے نفرت ہو جائے، اور کفر میں معصیت بھی شامل کر لیں، کفر و معصیت سے نفرت ہو جائے اتنی کہ مسلمان ہونے کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹ جانا، اور نیک اور صالح ہو جانے کے بعد واپس فسق و فجور کی طرف پلٹ جانا، نیک و کار، عبادت گزار اور اللہ کی راہ پر چل لینے کے بعد پھر گمراہی کی راہ کی طرف پلٹ جانا، اس عمل سے اس کو اتنی نفرت ہو جیسے کوئی شخص اسے کہے میں تمہیں آگ میں پھینکتا ہوں، تو آگ میں پھینکے جانے سے جس طرح کتراتے اور گھبراتے ہو، اس سے زیادہ گھبراؤ نیکی چھوڑ کے بدی کی طرف پلٹ جانے میں۔
ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف پڑ جانے میں، صالحیت چھوڑ کے معصیت کی طرف پلٹ جانا، تمہیں اتنا اس سے متنفر ہونا چاہیے تمہیں جتنا آگ میں پڑ جانے سے متنفر ہوتے۔ اب فرمایا جو یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے اور اپنی طبیعت اور مزاج کو ان پر استوار کر لے، اس نے دراصل ایمان کی حلاوت چکھی، اس نے ایمان کا ٹیسٹ کیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اگر ہماری طبیعتیں ان تین چیزوں پر استوار نہیں ہیں تو ہم نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا، اس کا مزہ نہیں چکھا، مزہ نہیں چکھا۔ جب ایمان کا مزہ نہیں آتا تو عبادت کی حلاوت نہیں آتی۔ جب ایمان کی لذت اور حلاوت آپ کے من میں نہیں آتی تو نہ عبادت میں لذت، نہ سجدے میں لذت، نہ تلاوت میں لذت، نہ نماز روزے میں لذت، نہ دیگر طاعات میں، عبادات میں، حسنات میں، خیرات میں کوئی حلاوت لذت نہیں رہتی، یکسوئی نہیں رہتی، کیفیت نہیں رہتی۔ کئی بار ہمیں پرابلم آتا ہے کہ ہماری یکسوئی نہیں ہوتی، رجحان نہیں ہوتا۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی طبیعت میں محنت کرنی چاہیے۔ طبیعت میں اگر یہ ساری دنیا پرستی غالب رہے اور اللہ رسول کی محبت ہر محبت پر غالب نہ ہو، اور نیکی کی محبت بدی پر غالب نہ ہو، اور ہر ایک کے ساتھ رشتہ و محبت اللہ کا اس کے رسول کے لیے نہ ہو، یہ تین چیزیں پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں، خیالات کو کنٹرول کرتی ہیں، رجحانات کو کنٹرول کرتی ہیں، ہمارے اعمال کو اور ہمارے جو احوال ہیں اور ہمارے معاملات اور طور طریقے ان کو کنٹرول کرتی ہیں۔ تو من جب جوں سنورتا ہے، یکسوئی خود بخود اس میں سے جنم لیتی ہے۔ یکسوئی انجیکشن سے نہیں آ جاتی یا ورد وظیفے سے نہیں آ جاتی، بینیفٹ ہوتا ہے، ہر چیز سے بینیفٹ ہوتا ہے جو خیر کا باعث ہے، مگر ہر ایک کا ایک نیچرل پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ یعنی آپ بیج بوئیں اور تنا اگے بغیر کہیں کہ پھل آ جائے، بے صبری ہو جائے تو بیٹھے بٹھائے ورد وظیفے سے پھل لگ جائے، تو پھل ایسے نہیں لگتے۔ پھل لگنے کا ایک مرحلہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو سارے پروسیسز کو مکمل کرنا ہے۔ پانی نہ دیں، مالی پانی نہ دے اور کہیں کہ درخت اگ جائے تو پودے اس طرح نہیں اگتے۔ دھوپ نہ ملے، ریکوائرمنٹ ہے، تو کہیں کہ اچھا درخت اور پودے بن جائیں تو اس طرح نہیں ہوتا۔ کھاد نہ ملے تو کہیں پودا اگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری فلفل ہوں، اور اس میں ماحول بھی ہے۔ ہم گھر کا ماحول اگر فسق اور فجور کا، معصیت کا، نافرمانی کا رکھیں، اور گھر کے ماحول میں اللہ رسول کی محبت کی جگہ ہی نہ ہو، دین کی محبت کی جگہ ہی نہ ہو، اس میں معصیت ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، کفر ہو، گناہ ہو، ساری لغویات ہوں، اور چاہیں کہ اس ماحول کے اندر ایک نیکی کا پودا اگ جائے، تقوی کا پودا اگ جائے، صالحیت کا صالح پودا اگ جائے، اولاد پودے کی طرح ہیں۔ تو جس طرح کی زمین میں ان کو رکھیں گے، جیسا بیج ہوگا، جیسی کھاد دیں گے، جیسا پانی، جیسی دھوپ، جیسی پرورش، ویسا پودا اگے گا اولاد کا۔ یہ ایک نیچرل فینومینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ شرائط ہیں۔